وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جن کے اندر خشوع موجود ہے۔ جو اللہ رب العزت کے شدید خوف اور عقاب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ آہوزاری اور مناجات میں مستغرق رہتے ہیں جس کی وجہ سے کسی مشقت اور تھکاوٹ کا انہیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو بڑی چیزوں کا حکم کیا گیا ہے جس سے حب جاہ اور حب مال بھی ختم ہو جاتی ہیں اور تمام مشکلات اور مصائب پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک صبر ہے، صبر یعنی صبر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر توکل کر کے خوشی اور حاجت روائی کا انتظار کرے، اور نمبر دو یہ کہ اپنے نفس کو فریاد اور جزع فضع سے روکا جائے، کیونکہ شکوہ اور شکایت سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، ہوتا وہی کچھ ہے جو انسان کے مقدر میں ہو۔ اور نمبر تین یہ ہے کہ اپنے نفس کو معاصی اور نافرمانی سے بچائے اور اطاعت اور فرما برداری پر اسے جمائے رکھے، اس سے تمام مشکلات اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری چیز نماز ہے، پریشانیوں کے دور کرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں نماز کو بڑا دخل ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہم بھی آپ ہی کی امتی ہیں، تو جب ہمارے اوپر بھی کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے تو ہم بھی اپنے پیغمبر اپنے نبی کے طریقے پر چلیں اور ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔